الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم يسر لنا أمورنا وتمم لنا بالخير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الميامين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم وآل محمد. ولعنة الدائمة على أعداء الله وأعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى لقاء يوم الدين وبعد يوم الدين أبد الآبدين. وقال الله الحكيم في متقن كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. عالم اسلام اور مسلمین کے سربلندی، کفر و نفاق کی نابودی، تمام مریضوں کی شفایابی، حاجت مندوں کی حاجت روائی، آپ تمام کی صحت و سلامتی، بالخصوص قائم آل محمد کا ظہور متعجل، ان کی عافیت، دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد. ماشاءاللہ قرآنی محفل ہے، دعا کی محفل ہے، دعا کی قبولیت کا بہترین وقت ہے. اللہ تعالیٰ آپ تمام کی عبادات، دعائیں، تمنائیں قبول و منظور فرمائیں، اور ہم سب کو ہر پل ہم وقت اللہ کے حضور حاضر دینے کی، اہل بیت علیہ السلام کی مدح سرائی کی توفیق عطا فرمائیں. یہی ہمارے لیے سرمایہ حیات بھی ہے، سرمایہ نجات بھی ہے، ذریعہ نجات بھی ہے. ہمارا دامن خالی ہے. اس دن میں پڑھ رہا تھا، ایک بہت بڑے عالم دین تھے، ایران کے بہت متقی. تو ان کے جو شاگرد حضرات تھے، ماننے والے، رشک کرتے تھے ہمارے استاد کا کتنا بڑا مقام ہوگا. اچانک میرے خیال میں یہ جو واقعہ ہے یہ اس بات سے کہ ہمارا دامن خالی ہوتا ہے. کوئی اپنی عبادت، خیرات، مجالس پہ رشک نہیں کرنا، ہاں وہ خالی ہوتا ہے. تو ایک دن خواب میں دیکھا کہ وہ ہمیشہ شاگرد بے چین ہوتا تھا، یار میرے استاد کا کیا مقام ہوگا. دعا بھی کرتا تھا، یا اللہ جو نے کہ ہے خواب میں میرا نظارہ بھی ہو. ایک دن استاد خواب میں آتا ہے، بہت تو بے چین ہے، بکھرے چہرے کے ساتھ، شکل کے ساتھ. شاگرد پوچھتا ہے، آقا جان آپ کی اتنی کتابیں ہیں، اتنی تالیفات ہیں، اتنی خدمات، عبادات ہیں، آپ کی شکل یہ، آپ پریشان کیوں ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، میرا کچھ بھی قبول نہیں ہوا، نہ کتاب نہ عبادات، صرف میری ایک زیارت قبول ہوئی ہے. ایک زیارت قبول ہوئی ہے، کوئی زیارت در قبول نہیں ہوئی. جو میری ڈیلی جاتا تھا، ایک دن میں حمام میں تھا، جسے ہوتا نا مطلب باہر ممالک میں، مطلب جسے ترکیہ، ایران، عراق، شام میں پرانے زمانے میں کیا ہے پبلک حمام ہوا کرتا تھا سب. تو وہاں پر انہوں نے جو ہے کہ زیارت کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کہ پتہ نہیں شاید قبول نہ ہو. آج میں تو ادھر نہیں جا سکا. وہاں ایک سلام کیا تھا مولا کو. اس زیارت کے علاوہ میری کوئی زیارت بھی قبول نہیں ہوئی ہے.
کبھی میں رونٹے کھڑا ہو جاتا ہوں، کبھی ہمارے ہم تو ماشاءاللہ سب آپ سب ہم جو ہے نا کیا ہے کچھ نہ کچھ چھوٹے موٹے جو ہے نا کیا ہے مجالس میں، خیرات میں نماز تو تلاوت تو کرتے ہوں گے، کرتے ہیں ماشاءاللہ، اس میں شک نہیں ہے، لیکن ہم کبھی کبھار غیبت کرتے ہیں۔ پتہ ہے غیبت کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ غیبت کرنے والے کی نیکیاں غیبت کی جانے والے کے نامہ اعمال میں کیا ہے؟ لکھے جاتے ہیں، اور غیبت جس کی غیبت ہو گئی ہے اس کے گناہ کیا ہے؟ غیبت کرنے والے کے نامہ اعمال میں کیا؟ یہ تو سنائی والی بات تو نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ جو نہیں کوئی مولوی کہتا، کوئی پیر کہتا ہم چل ہم گئے یار، اس نے جذبات میں لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے کہا ہے، ان نص سے معصوم ہے، نص سے روایتیں معصوم ہے، ایک سے نہیں، سارے معصومین سے، پیغمبر سے منسوب ہے، وہ تو نیکیاں کہاں گئی؟ ہم تو خوش ہیں، لہذا ہمارے پاس اگر ہے تو قرآن کا دامن، اہل بیت علیہ السلام کا دامن کا یہ وسیلہ، یہ شفاعت کی جو امید ہے، خدا کی رحمت کا جو کا لطف و کرم کی جو امید ہے، اس کے علاوہ ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ اتنے غیبتیں کی ہے، چونکہ میں ایک سائیکو آدمی ہوں، سائیکولوجسٹ، تو وہ اس کا کیا کام کرنا ہوتا ہے؟ اس کو تجربہ کرنا ہوتا ہے، تجربہ، لوگوں کے مثلا کاموں کو، باتوں کو کھوج لگاتے ہیں، جیسے سائیکولوجسٹ کا کام ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کبھی کسی نے سائیکو پڑھا ہے، اس کا کام سائیکو ہوتا ہے، حاصل ہوتا ہے، سائیکو پڑھنے کی چیز نہیں ہے، پڑھنے سے زیادہ کیا ہوتا ہے انسان نے وہ تجربات سے حاصل ہوتا ہے۔ تجربہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ وہ کھوج لگاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک سائیکولوجسٹ کا مطلب ہوتا ہے وہ نفسیات کو کیا آزماتے ہیں۔ آزمانا جو ہے چونکہ وہ پریکٹیکل کام ہے، پڑھنا نہیں ہے، پڑھنا کم ہوتا ہے، اگر پڑھنا ہو تو بھی جو ہے کہ اسی کے مربوط پڑھنا ہوتا ہے۔ اچھا جی، ہم بہت غیبت کرتے ہیں، کسی نہ کسی ٹاپک پہ کیا ہے جناب والی، اگر یہ کہیں، معذرت چاہتا ہوں، میں سے ایک مثال، پیچھے بھی جو ہے کہ ہے پیٹ پیچھے کہے کہ یار اس کے پڑھنے کا انداز عجیب ہے، واقعاً عجیب ہے، یہ بھی کہیں کیا یہ غیبت میں مثال کے طور پر شراب پیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، یا وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، یہ کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ اگر آپ اتنا کہیں پیچھے جا کے یا اس کے پڑھنے کا چلنے کا انداز ہے، اس کے کھانے میں اس کو کھانا کا سلیقہ نہیں آتا یار، یہ تو نارمل بات ہے، تمہیں اس کو بولنا نہیں آتا یار، یہ کیا ہے؟ غیبت میں آتا ہے۔ ہم لاشعوری میں ان معاشرے میں سب سے زیادہ، جیسے آپ کو پہلے بتایا نا، ہمارے اس محفل میں آنے کا کیا ہے؟ ہم اپنی غلطیوں کی اضافہ ہے، اچھے تو ہے بھی یہ ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارا اندر بہت سارے ایسے خامیاں ہیں جس کو ہم خامی سمجھتے نہیں ہیں، بنیادی چیزیں ہیں، ان چیزوں کو اگر ہم وہ نہیں کریں گے، تجزیہ نہیں کریں گے، فوکس نہیں کریں گے، ہماری نیکیاں بھی کیا ہے یہ چیزیں کھا جاتی ہیں، جس کے نتیجے میں کیا ہے سن خوش فہمی میں ہے۔ قرآن میں ایک آیت ہے، 3 آیت ہیں، بالکل سیم، بہت مزے کی ہے، وَيَحْسَبُونَ، اچھا ہماری خامی یہی ہے۔ ایک اور، جتنے سزا عذاب جب کا تذکرہ ہوتا ہے، ہم اپنا آپ کو کیا کرتے ہیں؟ سچ بات بتائیں، مستثنا کرتے ہیں نا، کہ یہ کافروں کے لیے ہے، یہ منافقین کے لیے ہے، یہ مشرکین کے لیے ہے، ایسا ہے نا؟ ہمیشہ ذہن میں جب بھی جہنم کی بات آتی ہے، سزا کی بات آتی ہے، ہمارا ذہن کس میں جاتا ہے؟ لوجک میں کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تبادر۔ ہمارا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صلوات پڑھ لیجئے۔ ہمارا ذہن کدھر چلا جاتا ہے بھائی؟ کافرین کی طرف، مشرکین کی طرف، اور منافقین کی طرف۔ یعنی کبھی بھی ہم اس عذاب کو، سختی کو، خدا کی طرف سے اس بلا کو ہم اپنے اوپر لاگو نہیں کرتے ہیں، ایسا ہے نا؟ اچھا جی،
حالانکہ جو ابھی جیسے غیبت کے حوالے سے میں نے بات کی، اچھا اسی طرح بہت سارے جو کہ جھوٹ کے حوالے سے مثلا عذاب ہے، وہ سب کے لیے ہیں، چاہے مسلمان جھوٹ بولیں اس کے لیے بھی عذاب ہے، اگر جھوٹ کافر بولیں اس کے لیے بھی کیا ہے وہی عذاب ہے، اگر غیبت مسلمان کریں تب بھی کیا کافر کے لیے ہے ہی نہیں ہے پلے، ریکارڈ کرنے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ لہذا جھوٹ بولنے والے، ہمیشہ میں فوکس کر رہا ہوں، آپ ایک چیز ذہن میں رکھیں، اگر جھوٹ بولنے والے پہ اتنا سزا ہے تو کافر تو جو نے کہ وہ تو کافر ہی ہے، یہ سزا کس کے لیے ہے؟ کافر کے بلے کوئی نیکی ہی نہیں ہے تو کیا آپ کے جو ہے کہ نامہ عمل میں درج کریں؟ تو غیبت کا جو ہے کہ سزا کس کو ملے گی؟ ایمان ہمارے لیے۔ بس لہذا ہمارے پاس ممکن ہے غیبت کے نتیجے میں، کسی کے دل آزاری کے نتیجے میں، کبھی سستی کے نتیجے میں ہماری جو نیکیاں کیا ہے، لیکن اس لیے میں نے کہا کہ ہمارے لیے، ہمارے شفاعت اور نجات کے لیے دو راستے ہیں، قرآن اور اہل بیت، قرآن اور اہل بیت۔ بر عظمت قرآن و اہل بیت بلند تر صلوات۔ آج کسی کا نقص بیان کرنا یہ غیبت ہے جی، سامنے نہیں پیچھے، یعنی کہ کسی کی بیک پہ، یعنی کہ اس کی کمر کے پیچھے، پیٹھ جی، کے پیچھے اس کا نقص بیان نقص بیان کرنا، ایسی بات جو اس کو اگر سامنے کی جائے تو اس کو کیا ہے برا لگے، یا اس کو کیا ہے اس کو وہ سنے تو وہ برا لگے۔ غیبت کی تعریف یہی ہے، وَلَوْ سَمِعَهُ لَوْ سَمِعَهُ كَرِهَا، اگر وہ سنے تو، حدیث کی جملہ بول رہا ہوں، اگر وہ سنے تو وہ اس کو برا لگے، کریہا کراہت سے ہیں، یعنی مکروہ ناپسند آئے، ٹھیک ہے، یہ غیبت میں شمار ہوتا ہے۔ جو دشمن اہل بیت کے، جزاک اللہ، اچھا سوال کیا ہے۔ دیکھیں دشمن اہل کی بات کی ہے نا، وہ تو خالی ہیں، حبیات راز کر رہا ہوں نا، وہ تو کافر سے بدتر ہے۔ دشمن اہل بیت میں ابھی انشاءاللہ امام صادق کیا ہے باقر علیہ السلام کی ولادت بعد شہادت کے حوالے سے جو ہے ایک حدیث، دو حدیث لکھ کے آیا ہوں، شاید وہ آپ کو عرض کروں گا انشاءاللہ، وہ ٹائم ہوتا عرض کروں گا میں شارٹ لیٹ۔ تو ہمارے لیے کیا قرآن کی محفل میں آنے سے کیا قرآن ہماری کیا کرتا ہے؟ رہنمائی کرتا ہے۔ اچھا یہ تو برکت سبب ہوا نا، اگر میں فضائل بن کر رہا ہوتا تو ممکن تھا جو کہ یہ چیزیں نہ آئے۔ ہاں میں ایک آیت عرض کرنے لگا تو پھر وہ باتیں لمبے ہو گئے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، قسم خدا، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، قرآن کی دوسری آیت یہ ہے، وَيَحْسَبُونَ، یہ گمان کرتے ہیں، أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ شَيْئًا، اچھا کر رہے ہیں۔ ایک بندے کے پاس پیسے ہیں بھائی، وہ کہتا ہے کہ میں مسجد بنوا رہا ہوں، میں ہاسپٹل بنواتا ہوں، میں مدرسہ بنوا رہا ہوں، میں شاگرد تیار کر رہا ہوں۔ وہ یحسبون، وہ گمان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سب کو پسند ہے مدرسہ بنوانا، سب کو پسند ہے شاگردوں کی تربیت کرنا، سب کو پسند ہے ہاسپٹل بنوانا، سب کو پسند ہے مسجد میں فرش بچھانا۔ اللہ کیا فرما رہا ہے ہم سے؟ کافر ظالم مخاطب ہی نہیں ہے۔ وَيَحْسَبُونَ، گمان کرتے ہیں، أَنَّهُمْ، وہ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اچھا کر رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں نا، فرش بچھانا، مسجد بنوانا، امام بارگاہ بنوانا۔ اللہ تعالیٰ کے قانون میں نیروی انسانی کو اہمیت ہے، عمارت کو اہمیت نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ نے کس پر خرچ کرنا تھا؟ آپ کی ڈیوٹی کیا تھی؟ انسان بنا، وہی انسان سازی کرو، انسان کی کام اس بلڈنگ کے۔ اگر آپ مسجد بناتے ہیں، آپ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں، آپ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں۔ آپ نے کسی یتیم بچے کی شادی کرنی تھی، ٹھیک ہے، اس پہ خرچ کرنا تھا، آپ کی ڈیوٹی یہ تھی۔ اگر آپ زیارت پہ جائیں گے تو لا یحسنون، آپ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں۔ انہیں اللہ فرما رہا ہے، ہم نے، میں تو نہیں کر رہا ہوں۔ وہ یحسبون، وہ گمان کرتا ہے آپ ٹھیک کر رہے ہیں۔ گمان کیا ہے؟ گمان کا ہوتا ہے، گمان ایک خالی ہوتا ہے، گمان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ میں گمان کرتا ہوں فلاں آدمی برا ہے، وہ برا نہیں ہے، وہ میرا گمان ہے، میرے خام خیالی ہے۔
وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. آپ کی ڈیوٹی تھی کسی چند جو نے کیا ہے غریب بچوں کی جو نے کیا ہے پرورش کریں، پیسے ہیں تو ادھر خرچ کریں. آپ نے کیا ہے چونکہ ادھر سائن بورڈ پہ وائٹ بورڈ پہ آپ کا نام آنا ہے ادھر خرچ کیا. آپ اچھا نہیں کر رہے ہیں، چونکہ یہ ادھر کا حق تھا، ادھر کا حق ادھر کریں، ادھر کا ادھر کریں. بولیں ہاں ہم مدرسے کی تربیت کر رہے ہیں. بہت سارے خوش ہیں جو نے خوش فہمی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خوش فہمی میں ہے ہم مدرسہ چلا رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں تربیت. کسی کی نقالی کرتے ہیں. قرآن آپ کو صحیح گائیڈ لائن دیتا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے. قرآن کی محفل میں آنے سے اللہ فرماتے ہیں وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، کہتے ہیں یار میں کچھ ہوں، اندر سے اللہ فرماتے ہیں اندر سے کچھ نہیں ہے. اللہ خود اعلان کر رہا ہے اس کے اندر کچھ نہیں ہے. جو یہ کہتا ہے علامہ نشے، یار میں پریزیڈنٹ ہوں، میں مجاہد ہوں، میں صدر ہوں. معمولاً جو کھوکھلے لوگ ہوتے ہیں نا سائیکو میں بتاتے ہیں. چلو آپ کو ایک نفسیاتی اور بات عرض کروں، صلوات پڑھ لیجئے. اگر کسی کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو، کوئی بھی خدشہ ہو، کوئی بھی بدون جھجک آپ سوال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ اس دن خبر صاحب نے عرض کیا کہ آپ ذرا، چونکہ آج آیت کا ٹاپک بھی یہی ہے، ہاں راعنا، ہمارا خیال رکھیں، آرام آرام سے پڑھیں. تو میرا خیال ہوتا ہے شاید جو ابھی بھی ابھی بھی ہمیں تھوڑی سی مشکل آ رہی ہے آپ کو. نہیں، وہ آپ وہ کیسے جو ہے کہ ہے آپ سب کو مشکل آ رہی نہیں ہوں، اسٹیپ بائی اسٹیپ بولیں نا آپ، ٹھیک ہے جی. اچھا جی دیکھیں نا، کچھ لوگ آہستہ بولنے سے وہ نیند بھی آتی ہے نا، مسئلہ یہ ہے، ٹھیک ہے. دیکھیں نا ہر چیز کے وہ ہوتے ہیں. تو بہرحال آپ کو شکریہ. صلوات پڑھ لیجیے، میں ذہن سے نکل گیا. رائے سے تو سلامتی اور قبولیت عبادات و حاجات تمام مومنین مومنات صلوات. یہ دل کی بات ہی جو کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ یہاں پر آپ کو یہ سمجھ نہ آئے، میں نے اس دن بھی کہا ہے آواز کم آتی ہے، تیز بولتا ہوں، سمجھ نہیں آتے ہے، چونکہ ہماری محفل ہے. یہ نمائشی وہ جلسہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے کہ ایک فارمیلٹی پورا کرنے کے لیے کیا ہے جناب ولی ایک پروٹوکول کے ساتھ شروع ہوا، پروٹوکول کے ساتھ ختم. یہ محفل تربیت ہے. آپ سوال کریں، میں جواب دوں گا. میری غلطی ہے اصلاح کیجیے گا. آغا صاحب اگر مثلا کوئی ٹائم زیادہ لیتے ہیں کم، یہ محفل تربیت ہے. منافق ہے وہ بندہ، منافق جو پیٹ پیچھے بات کریں، سامنے نہ کریں. یہ محفل سراپا الف سے لے کر اے ٹو زیڈ یہاں تک کیا ہے، محفل تربیت ہے. اس دن میں انجینئر کو عرض کیا کہ مثال کے طور پر ایک بندہ جو ہے کہ ترجمے میں یہ تربیت ہے کسی کو مائن کرنے کی. مجھے آپ روکیں، محفل تربیت ہے، یہ پروٹوکول والا محفل نہیں ہے. اگر پروٹوکول اگر سمجھتے ہیں نا ہم وہ میں تیار نہیں ہوں ادھر آنے کے لیے. ہم سراپا انسان خطا کار ہے. اچھا تربیت کہلاتے ہیں. تو عرض کر رہا تھا کہ اصل ٹاپک دوبارہ میرے ذہن سے نکل گئی. کیا عرض کرنے لگا تھا؟ صلوات پڑھ لیجئے. ہاں غیبت ہو رہی تھی تو بات بہت ختم ہو گئی نا جی. بس جی مسجد میں آدھی ہاں، کسی مدد نہ کی. تو یہ قرآن آپ کو صحیح رہنمائی کرتا ہے کہ آپ کے اندر یعنی ہمارے اندر جو کمزوری ہے اس کا ازالہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی ایک اور چیز، بعض لوگ مثال کے طور پر میں مثال دیتا ہوں، ایسے مثال خبر سب چاہتے ہیں میں فضائل سنوں. ہمارا پاکستانی کو خامی یہی ہے، ہر آدمی اپنی جو ہے مرضی کا سننا چاہتا ہے. یہ ایسا ہے نا، ہر آدمی مثال کے طور پر خبر سب چاہتے ہیں کہ میں فضائل سنوں، دوسرا بندہ چاہتا ہے میں واعظ و نصیحت سنوں، تیسرا بندہ چاہتا ہے میں کوئی اور چیز سنوں.
قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، انسان پیغمبر یا امام انسانوں کی خواہشات پہ نہیں چلتے ہیں، وہ اللہ کا حکم لے کے آتا ہے۔ سلام علماء کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات پڑھ لیجئے۔ آپ تفسیر قرآن میں رہیں، آپ کو فضائل بھی آپ کو ملیں گے، آپ کو مناقب بھی ملیں گے، آپ کو نصیحت کی باتیں بھی ملیں گی، آپ کو ہدایت بھی ملے گی، سب کچھ ملے گا۔ مثال کے طور پر ہمارے پاکستانی حضرات جو اکثر فضائل کو سنتے ہیں، جب آپ فضائل ہم نہیں پڑھیں گے تو وہ سننا بھی نہیں چاہتے، جب سننا نہیں چاہتے ہیں تو آپ اس محفل سے کیا ہے، خالی ہاتھ جائیں گے۔ لہذا قرآن آپ کی رہنمائی کرتا ہے کہ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ گمان کر رہے ہیں کہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، مسجد بنوانا، ہاسپٹل بنوانا، فرش بچھانا ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی دیکھیں کہ آپ کسی کے حق مسجد میں نہیں ڈال رہے ہیں، پیسے آپ کے ہیں، لیکن آپ کی ٹوٹی مسجد بنانا نہیں ہے۔ انسان سازی کرو۔ اگر ایک انسان ٹھیک ہو جائے، ایک انسان کی اچھی تربیت ہو جائے، وہ 100 مسجد آباد کرے گا۔ اگر ایک انسان خراب ہو جائے، وہ 100 مساجد کو، 100 اداروں کو کیا کرے گا، خراب۔ جیسے ہمارے پاکستان میں ہے، ایک ادارے میں ایک کرپٹ انسان آ جائیں، وہ سارے ادارے کو کیا ہے، کھا جاتا ہے، برباد کر دیتا ہے، بدنام کر دیتا ہے۔ ایک چور پورے ملک کو کیا کرتا ہے۔ ہمارے پاکستان کا حال ہے، جس ادارے کا جو بڑا ہے وہ ایک نمبر کا چور ہے۔ ادارے بدنام ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں۔ پر انسان سازی کریں۔ چور کا نا غیبت تو نہیں ہوگی۔ ہاں نہیں دیکھو نا، ہاں اچھا سوال کیا کہ برے کو، جو آدمی سر عام گناہ کرتا ہے اس کی غیبت جو ہے نا کیا ہے، غیبت نہیں ہوگی۔ کچھ لوگ مسلمان ہونے کے باوجود بھی جائز الغیبت ہے، اس کی غیبت آپ کر سکتے ہیں۔ جو کھلم کھلا گناہ کرتا ہے، جو اپنی آبرو کا خیال نہیں رکھتا ہے، کھلم کھلا پیتا ہے، ہاں تو اس کی غیبت نہیں ہوگی۔ بہرحال اس کی اجازت مل گئی۔ ہاں مل گئی، جی آپ کسی کی جو ہے، لیکن پہلے جو ہے نا ہم جو طلباء کی طرف پہلے اس کو فاسق بناؤ، پھر جو غیبت کریں۔ کسی نے مسجد کی کوئی چیز بیچ دی، جی جس کو بیچی اس کو پتہ یہ مسجد کی ہے، اگر آپ کو پتہ لگے اس سے پوچھیں گے آپ نے یہ کام کیا، کس نے بیچی، اس کو بیچی، اس کو بیچی، یہ غیبت میں تو نہیں شمار ہوگا۔ پہلے یہ بات بتائیں کہ مسجد کی چیز آپ بیچ سکتے نہیں، بیچ سکتے ہیں، بیچنا ہی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جو مطلب کھلم کھلا مثلا، یہ تو غیبت تو نہیں ہوگی نا، اس نے خریدی ہے، سامان کر رہے ہیں، غیبت ہوتی ہے پیچھے، غیاب سے ہے نا۔ ابھی میں نے جب مجھے تصدیق ہو گئی، جی کسی کو اگر بتاؤں گا تو وہ غیبت میں شمار ہوگا۔ یہ جو صدر ہے مسجد کمیٹی کا، اس نے یہ دو اسی بیچ دیے، ہاں کچھ چیزیں مستثنا ہے، اس کو بیچ دیے۔ ہاں کچھ چیزیں مستثنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر نکاح میں آپ مجھ سے مشورہ لے رہے ہیں کہ آغا جی میں فلاں جو ہے کہ ہے علی کی بیٹی سے جو ہے رشتہ مانگنا چاہتا ہوں، کہ کیا ٹھیک ہے، یا میں اپنی بیٹی جو ہے اس کو فلاں کو دینا چاہتا ہوں، تو اگر داماد میں یا لڑکی میں کوئی عیب ہے تو یہاں پر اگر وہ بیان کرنے میں غیبت نہیں ہے۔ کچھ چیزیں شریعت نے مستثنا کی ہے، یا جہاں پر اصلاح ممکن ہے وہاں پر غیبت کیا ہے، نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس بات کو کرنے سے اس کی اصلاح ہوتی ہے تو وہاں پر غیبت شمار نہیں ہوگی۔ اسی طرح بہت سارے اور مورد ہے، ابھی آپ نے جو مثال دی ہے، ممکن ہے اگر اس کو نہ بتانے سے اگر زیادہ نقصان ہو، وہ تو چور ہو گیا نا، چور فراڈی اور چور کی غیبت ہو سکتی ہے بھائی۔ اگر آپ اس کو روکیں گے، مطلب چھپائیں گے، تو پھر اور چوری کرتا رہے گا۔ نہیں، وہ کہتا ہے میں نے ادھر سے بیچ کے مسجد کی ماں باپ کا لگا دوں، امام کا لگا دوں۔ نہیں یہ ایسے بڑی اچھی بندی ماں باپ کا، نو، یہ ایپ شمار نہیں ہوتا ہے۔ ایپ انسان کی جو کیا ہے درون میں ہوتا ہے، یہ اس نے کام کیا ہے تو آپ اس کو کام کو بتا دیا، اس نے کیا ہے نا، ایپ شمار نہیں ہے۔ اس کو ممکن ہے پتہ نہیں تھا کہ مسجد کا سامان ہے، اس نے لا کے کسی اور کو بھیج دیا، ٹھیک ہے، ماں باپ کا میرا ہے۔ تو ٹھیک ہے، ایسے وہ پتہ نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے نا۔
تو لہٰذا یہ عیب میں شمار نہیں ہوتا ہے. عیب کو بیان کرنا کیا ہے؟ غیبت ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کہیں مثلاً نصیر صاحب کل ہمارے پاس کھانا آ کے چلے گئے، یہ غیبت میں شمار نہیں ہوتا، وہ آ کے چلے گئے. ٹھیک ہے نا جی. ماہر میں اسی پہ اختصار کرتا ہوں، باقی فضائل بھی چھوڑ دیتا ہوں، کیونکہ دو آغا صاحب بھی ہیں، انجینئر صاحب بھی ہیں. آغا صاحب بھی تشریف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و اہل بیت سے جڑے رہنے کی، ان کے تعلیمات کو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین مبین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. تمام مریضوں کو شفا عطا فرما. مولا واقع امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھ لیجئے. یہ تھے قبلہ مولانا محمد علی شافی صاحب سورۃ مائدہ کی تفسیر فرما رہے تھے. تو اب میں گزارش کروں گا کہ انجینئر امتیاز رضا قاری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور تفسیر قرآن 10 منٹ کے لیے بیان فرمائیں. اور محمد و آل محمد صلوات. اس کے بعد ہمارے قبلہ غلام مرزا بلو صاحب جامعہ مسجد فارغ سے جو پیش نماز میں نماز جمعہ پڑھاتے ہیں، تو ان کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات. ہمیں فقیر مسائل سے مستفید فرمائے گئے پر محمد و آل محمد صلوات. بارگاہ خدا ختم الانبیاء والانبیاء صلوات. بارگاہ امام کام آل محمد میں ہدیہ تبلیغ کے لیے بر ولادت امام محمد باقر علیہ السلام بلندتر صلوات. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما وارزقنی فہما. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. صلوات پڑھیے. قرآن کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہوئے اور تفسیر قرآن کے اس سمندر میں چلتے چلتے آج ہم سورہ مائدہ کے ساحل پہ پہنچے ہیں. مختصر سی باتیں جو اللہ نے ہم سے بیان کی سورہ مائدہ میں، اس سے پہلے میں صرف 5 منٹ کے لیے آپ سے آرایتاً لمحے مانگوں گا کہ ہم امامت کے 5ویں تاجدار کے حضور تہنیت پیش کر سکیں، جن کا آج خصوصی ایام چل رہے ہیں. تو امام محمد باقر کی ایک بات جو سب سے ممتاز اور مزین ہے، جو کائنات کے تمام انسان، اولیاء، انبیاء اور اماموں میں کسی کو نصیب نہیں. یہ خاص بات، یہ سب آپ کی سنی ہوئی چیزیں ہیں، ہمارے تو بچے بھی عالم ہیں، لیکن میں اپنے ایمان کی تازگی کے لیے اس کا اعادہ کر رہا ہوں. وہ خاص نعمت جو کسی اور کو میسر نہیں، کسی اور کو میسر نہیں، امام محمد باقر کے پاس ہے. وہ یہ ہے کہ یہ واحد امام ہے جن کا باپ بھی امام ہے، جن کا دادا بھی امام ہے اور جن کا نانا بھی امام ہے. تو یہ حسب اور نسب میں وہ ممتاز حیثیت رکھتے ہیں جو کسی اور کے نصیب میں نہیں. برعظمت امام محمد باقر علیہ السلام بلندتر صلوات. اور ان کا نام ہی باقر اس لیے ہے، باقر عربی میں کہتے ہیں کھدائی کر کے کسی خزانے کے نکالنے کو.
تو یہ باقر العلوم کیوں کہتے ہیں انہیں؟ اور یہ واحد امام ہے کہ ان کی پیدائش ہوئی ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 سال بعد، اور آپ نے اس وقت حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے کہا کہ میرا ایک بیٹا آئے گا، اس کا نام باقر رکھیں گے، اور انہوں نے علم اور معرفت کے وہ خزانے دیے اس امت مسلمہ کے لیے کہ آپ ان کی عظمت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ جس کا باپ عبادتوں کی زین ہے، زین العابدین ہے، اور جس کا بیٹا 400 علوم کے پڑھانے کی یونیورسٹی، کوئی دنیا میں ایسا شخص نہیں ہے۔ اور یہ دیکھیے یہ میریکلز ہیں، یہ معجزات ہیں آل محمد کے، پوری دنیا میں، امریکہ سے لے کے ایشیا، یورپ، کہیں چلے جائیں آپ کو کوئی ایک پروفیسر، میں ایک انجینئر ہوں، الیکٹریکل پاور انجینئر، تو مجھے الیکٹریکل پاور انجینئرنگ کا پتہ ہے، مجھ سے کوئی شخص سول انجینئرنگ کی بات کرے گا تو شاید میں اسے نہ بیان کر پاؤں، لیکن امام کے مدرسے میں علم فلکیات سے لے کے علم العادات تک اور طبیات سے لے کے میڈیسن تک کوئی ایسا شعبہ تھا ہی نہیں جس کی تعلیم نہیں دی جاتی تھی، اور دنیا کی جتنی بڑی بڑی جو ایجادات ہیں وہ آپ کے خصوصی شاگردوں کی ہیں، جن میں جابر بن حیان ہے، اور اس طرح دیکھیں 3 ٹوٹل تہذاب ہیں دنیا میں جو جابر بن حیان نے ایجاد کی، اور چوتھا آج تک نہیں بن سکا۔ 1414 سال کے بعد بھی آج تک کیمسٹری میں اور چیزیں ایجاد ہوئی تو اسی کی فروعات ہیں، وہ شاخیں ہیں۔ چلیے ہم نے صرف امام کے حضور نذرانہ پیش کرنا تھا، اور امام نے جو 19 سال کا اپنا دورہ امامت گزارا ہے اس میں وہ علم کی باتیں ہیں، اس کے لیے تو ہمیں بہت سی مجالس چاہیے، زندگی رہی تو کبھی امام باقر پہ یہ بات کریں گے کہ باقر العلوم کیوں کہتے ہیں۔ لیکن آج ہم واپس چلتے ہیں اپنی تفسیر کے اسی سلسلے کی طرف کہ آج ہم سورہ مائدہ کا مختصر جو اللہ کا احکامات ہیں وہ آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں میں۔ تو آپ کی سماعتوں کی نظر یہ ہے کہ جو پہلی سورہ کی آیت میں نے شروع میں تلاوت کا شرف لیا آپ سے، وہ یہ تھا کہ اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے عہد کی پابندی کرو۔ اب پہلے میں اس کا تعارف کرا دوں کہ سورہ مائدہ قرآن کی بقول ائمہ طاہرین کے یہ آخری سورہ ہے جو نزول میں ہے، ترتیب میں یہ 5ویں نمبر پہ ہے، لیکن یہ نازل ہونے والی حجۃ الوداع سے مدینہ کے درمیان اس کا نزول شروع ہوا اور مدینہ تک یہ جاری رہا۔ یہ آخری صورت ہے، اور مائدہ کہتے ہیں عربی میں جو چیز پیش کی جائے جس میں تمام انواع و اقسام کی چیزیں رکھ دی جائے، جیسے دسترخوان لگاتے ہیں آپ تو گھر میں جو کچھ پکا ہو وہ سارا اس پہ رکھ دیا جاتا ہے کہ یہ چیزیں آپ کے نوش جاں کے لیے رکھی گئی ہیں، تو اسے بھی عربی میں مائدہ کہتے ہیں۔ یہ آپ کی تشتری اور ٹرے بڑی جو ہے عربی زبان میں اسے بھی مائدہ کہتے ہیں۔ اور ایک اور مائدہ جو قرآن میں ذکر ہے سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہے کہ جو نصارہ پہ نازل ہوا، ایک تو یہودیوں پہ تھا نا من و سلوہ، تو عیسائیوں پہ بھی مائدہ نازل ہوا، وہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت تھی۔ تو ان تمام نعمتوں کے اظہار کے لیے اس کا نام مائدہ کیوں رکھا گیا؟ تمام تر اسلام میں 6666 آیات میں جن احکامات کا ذکر ہے ان کی تلخیص اور مختصر کر کے خدائے لم یزل نے اس میں ڈال دیا کہ یہ کام آپ نے کرنے ہیں زندگی گزار، یہ فارمولہ حیات ہے، نصاب حیات ہے آپ کا۔ اس میں محرمات کیا ہیں، منع کن چیزوں سے ہے، روا کیا ہیں، مستحسب کیا ہیں، واجب کیا ہے، کن چیزوں سے خدا خوش ہوگا، کن چیزوں سے اللہ ناراض ہوگا، یہ ساری کی ساری چیزیں سورہ مائدہ کے بطن میں موجود ہیں۔ یہاں دوسری ہی آیت اس کی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ تم پہ حرام میں نے کیا کیا چیزیں کی ہیں، تو گن کے اللہ نے کہا کہ تم پہ مرا ہوا جانور، جمع ہوا خون، یہ غیر اللہ کے نام سے کیا ہوا ذبیحہ، وہ جانور جو خود بخود گر کے بلندی سے ہلاک ہو جائے، جو کسی اور جانور کی وجہ سے مر جائے، شکار کیا وہ جانور جس سے اس کے صاحب نے اذن نہ دیا ہو، اور اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں تفصیل میں۔ تو حرامات کیوں ہیں؟ یہ خون، یہ ذہن میں رکھیے گا جس دن ہماری منزل آگے جائے گی نا، اللہ نے یہ چیزیں حرام کی کیوں؟ وہ کون سی قباحتیں ہیں؟ میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے؟ ہم ذرا آگے جائیں گے، آج کی صورت میں تفصیل زیادہ ہے اس لیے میں آج اس کو چھوڑ رہا ہوں،
آگے جا کے میں یہ بتاؤں گا یہ حرام کیوں کی گئیں، میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے، کیوں حرام کی گئیں، کیوں خون حرام کیا گیا، خنزیر کیوں حرام کیا گیا۔ ایک تو مولوی کی باتیں ہیں نا سنی سنائی کہ جی وہ یہ پیدا کرتا ہے، وہ فحاشی پیدا کرتا ہے، یہ ہوتی کیوں ہے؟ تو میں آپ کو سمپیتھیٹک اور پیراسمپیتھیٹک جو انسان کے آرگنز کام کرتے ہیں یہ کیسے کرتے ہیں اور اس میں کیا چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے ان چیزوں کو حرام قرار دے دیا۔ وہ حرام اور حلال کا پیمانہ، وہ ترازو جو خدا لگاتا ہے، اور یہ تاجدار دو جہاں، یہ وارث کون و مکان، شہسوار لامکان نے جو باتیں ہم نے کی، یہ مالک کن فکان نے ایسے ہی نہیں کہتی، ہر چیز کے پیچھے ایک لاجک ہے، ایک فلسفہ ہے، ایک منطق ہے کہ یہ چیز حلال کیوں ہے، یہ چیز حرام کیوں ہے۔ چلیے ہم اس پہ اگر نہ بھی جانا چاہیں تو اللہ نے حرام کر دی بس وہ حرام ہے، جو حلال کر دی وہ حلال ہے، لیکن اس کی اگر ہم کسی کافر سے بات کریں تو ہمیں بتانا پڑے گا۔ میں یورپ ہوتا تھا تو میری اکثر باتیں ہوتی تھی ان سے، تو وہ محرمات اور غیر محرمات، وہاں تو چونکہ ان چیزوں کا زیادہ عمل دخل ہے کہ ہماری بہت سی حرام چیزیں وہاں روا ہیں، تو مجھے بحث ہوتی تھی، کھانے کسی کی طرف دعوت کھانے پہ چلے گئے، بھائی میں تو یہ نہیں کھاتا ہوں، کیوں نہیں کھاتے؟ تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ آپ کو علم ہو اور آپ اس کو میڈیکلی بتائیں، بھائی اس میں یہ قباحت ہے، یہ حرام ایسے ہی نہیں ہو گئی۔ جو ذہنوں کا، عقلوں کا، دلوں اور دماغوں کا خالق ہے، جب اس نے منع کیا تو ہم خالق سے زیادہ جانتے ہیں مخلوق ہو کے؟ بس ادراک ذات نہیں، ہمیں اس کا ادراک نہیں ہے، ہمارے پاس اتنا شعور نہیں ہے بلندی۔ اور اسلام اسی لیے تعلیم کا حکم ہے نا، اطلب العلم کیوں کہا ہے؟ علم حاصل کرو۔ وہ کون سا علم لینا چاہتے ہیں بھائی؟ جو لحد سے مہد تک کے لیے حکم دے دیا گیا، مہد سے لحد تک کا حکم ہے کہ علم حاصل کرو، کیوں؟ وہ کون سا علم لے رہے ہیں ہم سب؟ اس علم کے بارے میں جانکاری رکھتے ہی نہیں، سوائے 4 فرائض کے اور مجلس میں آنے جانے کے۔ ہم نے علم حاصل کرنے کو، علم ہم سمجھتے ہیں دنیا کا علم صرف، کہ اگر ایک ڈاکٹر ہے تو وہ میڈیسن کی تعلیم لے، انجینئر ہے تو انجینئر کی تعلیم، نہیں، علم کی اور بھی بہت سی، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے زندگی اور سماج میں رہنے کے لیے۔ لیکن اصل علم جو ہے، جس کی طلب اللہ جاتا ہے، جس میں معرفت ذات ہے، معرفت الہی ہے، معرفت روح ہے اور معرفت زمین و آسمان، وہ اعراف جو آپ کو امام زمانہ سے منسلک نہ کر سکے، وہ کون سا علم ہے؟ پھر بات باہر نکل گئی۔ عرفان بھائی مجھے اکثر کہتے ہیں کہ آپ کی بات جو ہے نا وہ اس سے نکل جاتی ہے، موضوع سے ٹائم ہوتا ہے تھوڑا، ہم واپس آتے ہیں آیت نمبر 35 کی طرف۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اچھا، وہ سب سے اہم بات جو پہلی آیت میں ہے وہ میں تھوڑا سا آپ کو 1 منٹ کے لیے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں عقد کہتے ہیں عربی میں، گرا دینے کو، باندھ دینے کو آپس میں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو کیا کرو؟ وعدے کی پاسداری کرو۔ اوفوا بالعقود، اپنے وعدے کی پاسداری۔ یہ پہلی ہی آیت میں وعدے کی پاسداری کیا کہہ دی؟ وعدہ وہ چیز ہے جس پہ کائنات کی عمارت کھڑی ہے۔ خدا کے رسول کا فرمان ہے لا دین لمن لا عہد لہ، اس کا دین ہی نہیں جس کا عہد نہیں ہے، جس کی کمٹمنٹ نہیں ہے۔ if one is not the man of commitment، وہ بندہ ہی نہیں ہے جس کی کمٹمنٹ نہیں ہے۔ یہ کمٹمنٹ ہے کیا؟ یہ زندگی ساری، وجود سارا، یہ دین سارا کمٹمنٹ ہے نا۔ ہم نے امام سے، ہم نے خدا سے، ہم نے رسول سے، ہم نے اپنے آپ سے، اپنے وجود سے، اپنے ضمیر سے، اپنی روح سے کچھ کمٹمنٹس کی ہیں جن کے اوپر گناہ اور ثواب کی تکڑی کھڑی ہے، ترازو کھڑا ہے۔ یہ کمٹمنٹ ہے۔ اور کیا منافق ہوتا کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آیت المنافق ثلاثون، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ یہ بات میں نے اپنی تیسری تقریر میں بھی عرض کی تھی آپ سے کہ منافق کی 3 ہی نشانیاں ہیں۔ کیا کرے گا؟ واذا حدث کذب، جب بولے گا جھوٹ بولے گا، واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے گا خلاف ورزی کرے گا۔ یہ بات لینی تھی میں نے۔ اور جب اس کو امانت دے تو اس میں خیانت کرے گا۔ اب دیکھیے اس ملک میں خیانتیں ہو رہی ہیں نا، وہ حکومت کے پاس ہو، کسی ادارے کے پاس ہو، کسی بشر کے پاس ہو، جہاں جہاں اس کا ہاتھ پڑتا ہے نا وہ خیانت کرنے سے باز نہیں آتا۔ لیکن خاص بات جو یہاں اللہ فرما رہا ہے، رسول فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے گا خلاف ورزی کرے گا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے سورہ مائدہ میں؟ یا ایھا الناس آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، تم اپنے وعدے کو، اپنے عقد کو، یہ نکاح کو عقد کیوں کہتے ہیں؟ یہ گرا ہے 2 خاندانوں کے درمیان، عقد کہتے ہیں باندھنے کو۔ جو آپ نے وعدہ باندھا ہے، جو آپ نے وعدہ کیا، ایفائے عہد کرو۔ اتنی بڑی پابندی ہے، اور کتنی حدیثیں، ابھی ٹائم کم ہے ورنہ میں آپ کو 2 4 10 اور حدیثیں سناؤں کہ وعدے پہ کتنا رسول کا حکم ہے۔
امام نے کیا کیا فرمایا اس پہ. لیکن ہم اگر اللہ کے فرمان اور ان دونوں چیزوں کے ساتھ چلیں, وعدے کی پابندی سب سے بڑی چیز ہے. اور یہ واحد صورت ہے جس میں ہمارے خاص طور پہ مذہب تشیع اور مذہب حقہ جسے ہم کہتے ہیں, اس کا تمام خلاصہ سارے کا سارا سورہ مائدہ میں ہی ہے. 35 نمبر آیت میں اللہ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم. آپ کی 1000 دفعہ کی سنی ہوئی یہ بات ہے, بلکہ لاکھوں دفعہ کی. میں آپ آج اس میں سے ایک نئی چیز دکھاؤں گا. کیا کہہ رہے اللہ؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا. یہی ہے نا ترجمہ. کیا ہے؟ روز کے علماء سے سنا ہوا. میں تو طالب علم ہوں, میں مولوی نہیں ہوں, لیکن میں ایک نئی چیز آپ سے عرض کرنا چاہوں گا. کیا فرمایا اللہ نے؟ الیوم, الیوم, آج. الف لام, یہ صاحب علم بیٹھے ہوئے ہیں علماء, میں تو الف لام جس کے ساتھ لگ جائے نا وہ خاص بات ہو جاتی ہے. پراپر ٹینس ہے, اس میں معرفہ ہے, خاص خاص, عام دن نہیں ہے. الیوم آج کا دن, یہ دن وہ خاص دن. الیوم اکملت لکم دینکم, اے آج کے دن. وہ کون سا کام ہو گیا آج کے دن میں جو اللہ نے پورے قرآن میں بات نہیں کی, اور کہہ رہے آج کے دن الیوم. اس دن میں کیا ہوا ہے؟ اکملت لکم, مکمل کر دیا لکم تمہارے لیے. دینکم, دین بھی تمہارا, کم ہوتا ہے تمہارے لیے. شاکری صاحب تشریف رکھتے ہیں. تو الیوم اکملت لکم, آج کے دن مکمل کیا. کیا؟ دینکم, تمہارا دین, دین تمہارا. واتممت علیکم نعمتی, یہ چھوٹی یہ لگے عربی کے ساتھ, اس کا مطلب تھا میری. واتممت علیکم, اور تمام کر دی تم پہ, نعمتی, میری نعمت. نعمت اللہ کی تمام ہوئی, دین تمہارا مکمل ہوا. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ نعمت تو انسانوں کے لیے تھی. اللہ نے یہ جو اپنے ساتھ اس ضمیر استعمال کی ہے, یہ ہے خاص بات جس پہ میں آپ کا جو ہے انداز سخن لے کے جانا چاہتا ہوں, اور آپ کے سماعتوں کو اس طرف لے کے جانا چاہوں گا کہ اللہ نے یہ لہجہ اختیار ہی کیوں کیا. الیوم, آج کے دن. اکملت لکم دینکم, دین کر دیا ہے مکمل آج کے دن. کوئی بات آج کے دن کی ہے صرف, اس کی نئی نظر میں آپ کو دینا چاہوں گا آج. اللہ نے اس انداز میں کہا ہی کیوں؟ آج کے دن میں نے مکمل کر دیا دین تمہارا, اور نعمت دی اپنی. وَرَضِيتُ لَكُمْ اسلام دینا, اور آج میں راضی ہوا ہوں تمہارے دین سے. یہ اسلام کو دین بنانے میں جو کام ہوا, اس سے پہلے مذہب تھے سارے, یہ دین ہے اسلام. اور اللہ فرما رہا ہے میں اس دین سے راضی ہوا ہوں آج. یہ کتنا بڑا کام ہے ولایت امیر مومنین کا. صلوات پڑھیے ذرا. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی آپ یہ اللہ کے ساتھ مل کے صلوات پڑھنے میں اتنے گریزاں کیوں رہتے ہیں؟ اور آپ کی تو دھڑکنیں تیز ہو جانی چاہیے کہ آپ وہ کام کر رہے ہیں جو آپ کے ساتھ فرشتے اور خدا کر رہا ہے. کوئی کام آپ دنیا کا بتائیں آپ کر رہے ہیں اور اللہ کہ میں آپ کے ساتھ شامل ہوں, فرشتے آپ کے ساتھ شامل ہیں. کوئی کام دنیا کا, کوئی کام نیک ہے یا برا ہے, وہ اللہ آپ کا ساتھی نہیں ہے, وہ کام کرتا ہی نہیں. فَإِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ. وہ کن فیکون والا رب ہے, وہ امر ربی والا خدا ہے. یہ واحد کام اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا. سنی ہوئی باتیں آپ کی. او بھائی میرے, جو کام اللہ کر رہا ہے اور آپ کو کہہ رہا ہے تم بھی کرو, فرشتے بھی کر رہے ہیں, اس میں اتنا جھجک کے بات کر رہے ہو. کیا ہمارا سوچ کا انداز ہے؟ اور جس خدا نے ہمیں یہ اجازت دی میرے ہم رکاب ہو جاؤ, میرے کلاس فیلو بن کے پڑھو, میرے ساتھ ہو جاؤ, اس کی کتنی اور کیسی بڑی بات ہے. میں ایک نئی چیز آپ سے عرض کروں, یہ درود میں آپ کہتے کیا ہیں؟ یہ آپ کو جو میں بار بار کہہ رہا ہوں, علماء کہتے ہیں, صاحب دانش کہتے ہیں اے درود پڑھیے, درود پڑھیے. جی یہ درود میں ہے کیا؟ کیا کہتے ہیں ہم؟ وہ ہماری تو اوقات اتنی بھی نہیں, ہم پڑھ لیں. ترجمہ پر آپ غور کریں اس پہ. اللہم صلی علی, اے اللہ تو بھیج. وہ کہتے ہم ہیں, اللہ نے ہمیں ہماری ڈیوٹی لگائی نا. اور کہتے کیا ہے؟ ترجمہ کیا ہے؟
اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اے اللہ تو بھیج، ہماری تو اوقات ہی نہیں بھیجنے کی، ہم تو درود اور سلامتی کے قادر ہی نہیں ہیں، ہم مقدور ہیں، ہماری تو طاقت نہیں، ہماری قدرت نہیں ہے ہم بھیج سکیں۔ وہ خدا ہمیں کہہ رہا ہے، ہمیں موقع دے رہا ہے، مجھ سے کہو، چونکہ اختیار کل ہے میرے پاس، حق میں مطلق میں ہوں، قادر مطلق میں ہوں، مجھے کہو، تمہاری اوقات نہیں ہے صرف یاد دہانی کی، ریمائنڈر لیٹر بھیجو، التجا کرو تاکہ تم اس صف میں شامل ہو جائے جس میں فرشتے ہیں۔ اب اللہ یہ کس کو کہہ رہا ہے پھر؟ یہی بات اللہ کہہ رہا ہے، میں بھی پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو، اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے، خود کو کہہ رہا ہے اللہم صلی علی۔ یہ کیسی ایک نفسی مطلب منطقی طور پہ عجیب بات ہے۔ تو یہ ہم جب سورہ قاریہ کے پاس پہنچیں گے نا، آگے جائیں گے، تو اس میں مجھے یاد میں رہیے گا کہ یہ اللہ نے درود میں یہ کس طرح رکھا ہے، اس کی منطق اور فلسفہ ہے کیا، کہ اللہ ہمیں ہی کہہ رہا ہے کہ میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرو، تو ہم مانگنے والے ہیں، وہ بھیجنے والا ہے، کام ایک ہے۔ دیکھیے اس میں عامل اور معمول کا فرق ہے، تو میں اس پہ تفصیل سے جاؤں گا۔ اب آگے ہم آتے ہیں اگلی آیت پہ، 57 میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ چونکہ ٹائم کم ہے، میں کچھ لیٹ ہو گیا آج، تو میں نے مختصر کر رہا ہوں اپنی بات کو۔ علامہ صاحب تشریف فرمایا، اور جیسے چھوٹے سے دیے کو آفتاب کے سامنے زیادہ باتوں کی ہمت نہیں ہے کہ میں اتنی زیادہ باتیں کر پاؤں، لیکن پھر بھی میں دو چیزیں اور عرض کر کے نا اپنی بات کو ہے تو دیکھیں یہ ایک ایک آیت جو ہے یہ دو 10 مجالس کے لیے ہے، یہ اتنی آپ نے سنی ہوں گی الیوم اکملت، تو اللہ کہہ رہا ہے نعمت میری، نعمت پہ بات کریں گے ہم کہ یہ نعمت ہے کیا۔ اب دیکھیے اللہ فرما رہا ہے کہ اس کا عرش جو ہے وہ کائنات کے عرش اوپر سب سے سینٹر میں جہاں زمین ہے، اس کے نیچے 7ویں آسمان پہ اللہ نے ایک اور بالکل اس کے نیچے استوا کیا ہوا ہے ایک اور عرش، اس کو کہتے ہیں ذرہ۔ اس سے نیچے 4تھے آسمان پہ بالکل اسی طرح کا ایک عرش کی ڈیزائن کا ایک اور ہے جسے کہتے ہیں بیت المعمور، جو فرشتوں کا کعبہ ہے، قبلہ ہے۔ بالکل اس کے نیچے اسی شکل کا بنایا گیا کعبہ، یہ اسی شکل کا ہے، بیت المعمور کی شکل کا ہے کعبہ، اور یہ حضرت ابراہیم نے نہیں بنایا، یہ تعمیر ثانی ہے، یہ کعبہ بنایا آدم نے۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ کائنات میں پہلا گھر جو بنایا گیا، آدم سے کہا، اس کا ڈیزائن بھی اوپر سے آیا، بیت المعمور کے ڈیزائن کا ہے، وہ آرکیٹیکٹ کو یہاں کا نہیں ہے، وہ بنا دیا گیا۔ اور عین اس کے نیچے ہے کہ اگر ایک قطرہ پانی کا عرش الہی سے گرے سیدھا تو وہ ذرہ سے ہوتا ہوا، بیت المعمور سے ہوتا ہوا سیدھا کعبے کے وسط میں گرے گا، بالکل کائنات کے درمیان میں رکھا گیا۔ تو کسی نے پوچھا امام زین العابدین سے کہ مولا یہ کعبہ کائنات کے وسط میں کیوں ہے؟ اب آپ کے بھی سب کے علم میں ہے نا کہ یہ زمین کے بالکل درمیان میں واقع ہے کعبہ۔ تو مولا نے جواب دیا، دیکھیے اللہ ہے عادل، اس نے درمیان میں رکھا، کسی طرف سے آنے والا یہ نہ کہ مجھے سفر زیادہ پڑ گیا، یہ درمیان میں واقع ہے، جدھر سے مرضی آؤ کعبہ آپ کو اسی فاصلے پہ ملے گا۔ اور اس کعبے کے عین مرکز میں آمد امیر المومنین ہے، عرش سے ذرہ، ذرہ سے بیت المعمور، بیت المعمور سے نعمت سمجھا رہا ہوں، عین درمیان میں 13 رجب کو ظہور امام ہے۔ اور جب تک یہ دیکھیں کعبہ تو حضرت آدم کے دور کا بنا ہوا تھا، ایمان مولا متقیان علی علیہ السلام بلند تر صلوات۔ یہ کعبہ تو آدم کے زمانے سے تھا، پھر مسجد اقصی کیسے قبلہ اول بنی رہی؟ وہ تو بعد میں بنی۔ ہیکل سلمانی کیسے رہا یہودیوں کے دور میں؟ اسی جگہ پہ ہے وہ بھی۔ وہ ہیکل سلمانی قبلہ کیسے رہا یہودیوں کا؟ پھر یہ مسجد اقصی کیوں رہی؟ کعبے کو کیوں نہیں بنا دیا شروع سے؟ کیوں نہیں بنایا اللہ نے کعبے کو قبلہ؟ جب کعبہ آدم کے زمانے میں بن گیا تھا، کعبہ مرکز کائنات تھا، قبلہ بنا جب تک علی کی ولادت نہیں ہوئی۔ اس میں کعبے کو قبلے میں تبدیل کرنے کے لیے اللہ کی نعمت نازل ہی نہیں ہوئی تھی۔ جس دن نعمت نازل ہوئی ہے تو مسجد قبلتین جو ہے، جو آپ میں سے گئے ہیں
تو مسجد قبلتین میں کیا کہ اے رسول تم مڑ مڑ کے دیکھ رہے کہ کیوں مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے بھائی؟ کہ اللہ تو اپنی نعمت جہاں اتاری ہے، نعمت اولا جو ہے وہ جہاں اتاری ہے، میں چاہتا ہوں اس کی طرف۔ اللہ بھی یہی چاہتا تھا، لیکن کسی کام کے بعد آپ ایم ایس سی کا امتحان پاس کریں تو ڈگری دیتی ہے یونیورسٹی، پی ایچ ڈی کا امتحان دیں گے تو ڈگری، کوئی چیز نعمت آتا تو نعمت اعلیٰ جو اللہ نے دی، اور جو جس کی پہلی سورہ میں ہم کیا کہتے ہیں سورہ الحمد، انعمت علیہم، ان کے راستے پہ چلا جن پہ نعمتیں دی ہیں تو نے۔ یہ نعمتوں والا ایک خاص خاندان ہے، ایک خاص گروہ ہے، اور ان سے آج تک نہ لوگوں کا حسد ختم ہوا، ابو جہل ابو لہب سے لے کے، اور اس سے پیچھے اگر آل ابراہیم میں چلے جائیں، آل عمران، جہاں جہاں بھی جائیں گے، ہر دور میں خیر اور شر کی جنگ تو چلتی رہی، یزیدیت اور حسینیت کا پیکار رہا، آج بھی ہے۔ آج بھی آپ حسین کا نام لے کے سڑک پہ چلیں، آپ کو جگہ جگہ قدغن آئے گی، رکاوٹیں آئیں گی۔ یہ تکلیف کیا ہوتی ہے لوگوں کو بھلا؟ یہ ٹیپ پہ بڑا ڈیک لگا کے چنچی والا جا رہا ہے، کوئی منع نہیں کرتا اسے، لیکن جہاں آپ حسینیت کی بات کریں گے تو لوگوں کے دلوں کی دھڑکنیں خراب ہونے لگیں گی۔ ایسا ہے کیوں؟ یہی وہ فرق ہے خیر اور شر کے درمیان۔ اور اسی میں آگے ایک اور آیت ہے، میں اس کی تفصیل میں جا نہیں سکتا چونکہ وقت کی بڑی دامن ہے، وقت تنگ ہو رہا ہے، کہ رسول کہہ رہے ہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں اے رسول تو نے اگر وہ بیان کر دے، بلغ ما انزل علیک کا، جو تجھ پہ نازل کی ہے اس کو بیان کر، اور اگر تو نے نہیں کیا تو سمجھ رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا۔ یہ کتنا بڑا کام تھا ولایت امیر المومنین کا خم غدیر پہ، کہ اگر یہ نہیں کیا تو کوئی، یعنی سارے کے سارے پیپر فیل، کہ تو نے کوئی کام ہی نہیں کیا۔ یہ کتنا بڑا کام ہے کہ اس کے کرنے کے حکم کے طور پہ اللہ نے کہہ دیا اگر یہ نہیں کیا تو پھر کوئی بھی نہیں کیا، سارے فارغ۔ 23 سال کی ساری محنت اللہ کہہ رہا ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک یہ تم نے بیان نہ کیا۔ تو اب بڑی تشنگی کے ساتھ میں اس بات کو یہاں اختصار کرنا چاہ رہا ہوں کہ آخری آیت اس کی یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے، 120 آیات ہیں اس کی، اور 120 نمبر آیت میں اللہ فرما رہا ہے سورہ مائدہ میں کہ جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے، جو کچھ ہے ساری اللہ کی ملک ہے۔ اور وہ ملک ہوتی کیا ہے، یہ ملکیت ہوتی کیا ہے، کس طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز اس کی ملکیت ہے؟ یہ جو اللہ کی ملکیت ہے اور وہ آل محمد کی کیسے ملکیت ہے، یہ ہم انشاءاللہ اپنی اگلی منزل کسی میں مل کے سب دعا کریں اس بارگاہ سے جہاں سے نعمتیں نازل ہوتی ہیں، جہاں سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جہاں سے برکتیں ملتی ہیں۔ تمام امت مسلمان کو مالک ایک جان کر دے، راہ حق پہ چلنے والوں کو مشکل اور آسانیاں ختم کر دے۔ جہاں جہاں بستے ہیں مومن مسلمان ان کی تمام مسائل اور پریشانیاں اپنی مہربانی سے دور فرمائے۔ باقر العلوم کے صدقے ہمارے علموں میں اضافہ کر، سیدہ کے صدقے ہماری بیٹیوں کے لیے نیک جو ہیں وہ مہیا کر دے، جو بے روزگار ہیں ان سب کے لیے روزگار، جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے صحت، اور جس پریشانی میں جہاں جہاں مومن ہیں اے رب محمد والے محمد اپنی مہربانی اور کرم سے ہم سب پہ آسانیاں فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی محمد۔ اللہم صلی علی محمد